الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ عذاب سے بچا لیا جائے گا. وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، وہ اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندگی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور وہ عنقریب اللہ سے راضی ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول جس کو ملا آپ ہی تو ہیں. جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، ہر بار جس نے ہنس کے سہا آپ ہی تو ہیں. جس کے لبوں نے پھول تراشے گلاب کے، جس کے لبوں نے پھول تراشے گلاب کے، ڈھانپے ہیں جس نے سر وہ ردا آپ ہی تو ہیں. ہر باغی رسول و صلاۃ و زکوٰۃ سے پہلا جہاد جس نے کیا آپ ہی تو ہیں. جس نے نیا کفن بھی نہ ہرگز کیا قبول، جس نے نیا کفن بھی نہ ہرگز کیا قبول، پیغمبروں کا عکس اولا آپ ہی تو ہیں. جاپان کا ہو شخص کے ہو قادیان کا، جاپان کا ہو شخص کے ہو قادیان کا، اس کے ہر ایک مرض کی دوا آپ ہی تو ہیں. کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، دو میں سے ایک مرد خدا آپ ہی تو ہیں. بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول جس کو ملا آپ ہی تو ہیں.
عظمت صحابہ شان سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر بزرگان محترم، برادران عزیز، میری آواز سے آپ کو کچھ اندازہ تو ضرور ہوگا کہ طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی، لیکن بہرحال جیسی حالت بھی ہو اپنا کام تو کرنا ہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی تاریخ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 22 جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ، ان الفاظ کو بھی ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے یہ ان پڑھ اور جاہل اخبار نویس غلط لکھتے ہیں اور لوگوں نے وہی کچھ یاد کیا، ربیع الاول ربیع الثانی، چلو یہ تو ٹھیک ہے، جمادی الاول جمادی الثانی یہ لفظ غلط ہے، جماد الاولی جماد الثانیہ، جماد الاولی جیم کی پیش نہیں زبر ہے، جماد الاولی جماد الثانیہ یا جماد الاخری، تو جماد الاخری کی آج 22ویں تاریخ ہے، اور یہی تاریخ اس ہستی کے یوم وفات ہے جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کرنا ہے، اور کچھ انداز آپ نے کر لیا ہوگا اس نظم سے۔ کائنات انسانی کا وہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا انسان، یہ کوئی غلوب عقیدت سے بات نہیں کر رہا میں کہ جس کو پسند کیا اس کے لیے اتنے بڑے الفاظ استعمال کر دیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جس بھی پہلو سے دیکھا جائے، جس بھی پہلو سے، کسی نبی کی امت میں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اس شان کا کوئی انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہماری مرضی سے تو پروردگار ہم کچھ نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ فاروق اعظم ایک بڑے انسان تھے۔ ایک موقع پر رات کا وقت تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھیں، اور آسمان میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ ان کی طرف نظر اٹھا کر ام المومنین نے دیکھا، یہ بات میں آپ حضرات کو عرض کر دوں، آپ کے شہری زندگی کے اندر آسمان کے ستارے اتنے چمکتے نظر نہیں آئیں گے، لیکن دیہات میں آپ دیکھیں گے تو وہاں بالکل آسمان بھرا ہوتا ہے۔ آپ نے بچپن میں دیکھا ہے۔ تو ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، عمر کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں۔ شاید ان کے دل میں یہ خیال ہو کہ میرے ابا کا نام لیں گے، انسانی فطرت ہے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ، تو پھر میرے ابا؟ آپ نے فرمایا آپ کے ابا کا کیا کہنا ہے، اس کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی نیکیوں سے باری ہے۔ فرمایا کرتا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ صدیق میری ساری نیکیاں لے لیں اور غار ثور والی جو رات والی نیکی ہے وہ مجھے دے دیں،
اس سے بڑا خوش نصیب انسان کو نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات نے ایسا کسی امت، کسی نبی کی امت میں بنایا ہی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ ایک جملہ سنتے ہیں، بولتے ہیں فلاں آدمی فنا فی الرسول ہے، کوئی ہے یا نہیں؟ اگر دنیا میں کوئی فنا فی الرسول تھا تو صرف ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر کی ہر ادا کے اندر مٹنے والے انسان ہیں۔ کوئی زندگی کا ایک موقع، ایک واقعہ ایسا نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا ہو یا فرمایا ہو ابو بکر صدیق اس کے خلاف سوچے یا فرمایا۔ جو نبی نے چاہا وہی ان کی چاہت تھی، جو نبی نے فرمایا وہ ان کی فرمائش تھی۔ کئی مواقع پر شاید میں عرض کر چکا ہوں، حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کہاں ہے؟ یہ مکہ معظمہ سے تھوڑے سے فاصلے اور پیچھے۔ آج کل کے حساب سے اب آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار وہاں لے جائے، مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی بار بار توفیق دے۔ حکومت سعودیہ نے وہاں ایک چیک پوسٹ بنائی ہے، بڑے بڑے بورڈ سڑک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، الشمیسی، اسی کا نام حدیبیہ تھا۔ یہاں ہر گاڑی والا رکتا ہے، روک کر سب عازمین حج یا عمرہ کے پاسپورٹ وہاں دفتر میں لے جاتا ہے، وہ دیکھے جاتے ہیں، ان پر سٹیمپ لگتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی شخص بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں کوئی چلا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، دو سڑکیں ہیں، طریق المسلمین و طریق غیر المسلمین۔ غیر مسلموں کو نکالنے کے لیے الگ راستہ بنایا اور مسلمانوں کے لیے الگ راستہ ہے۔ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے 1500 صحابہ کرام سمیت آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے؟ مدینہ طیبہ سے۔ سن 6 ہجری کے اینڈ پر 7 کے اوائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا۔ یہاں پر پہنچے ہی تھے کہ مشرکین مکہ، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر روک دیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، عبادت کرنے آئے ہیں۔ چونکہ قبضہ اس وقت انہوں نے کیا تھا، لیکن کچھ بھی کریں آپ سوچیں، ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے فرما دیا۔ تو جو بات میں نقل کرنے لگا وہ یہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا ارادہ فرمایا، بہت سارے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ اور سب سے زیادہ اصرار کرنے والی شخصیت سیدنا فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم غلط موقف پر ہیں، ہمارا موقف غلط ہے یا ہم لڑنے آئے ہیں؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے اور اس میں عبادت کرنے سے ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ اور پھر عجیب بات ہے، مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے۔
ایسی ایسی شرطیں انہوں نے لگائیں کہ جو بظاہر سن کر آج ہم 1500 سال کے بعد بھی ہمارا خون کھول اٹھتا، اس وقت صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی ہوگی. مثلا ہمارا کوئی آدمی وہاں جائے گا، یعنی یہاں مکہ چھوڑ کر آپ کے پاس مدینہ جائے گا، وہ واپس کرنا پڑے گا. یہ شرائط لکھی گئی. بلکہ جس آدمی نے وہ شرائط لکھی اس میں اس نے محمد رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا. کہنے لگا ہم اگر اللہ کا رسول آپ کو مانتے ہوتے تو پھر آپ کو مقابلہ کیوں کرتے؟ محمد بن عبداللہ لکھیں گے. کتنی تکلیف ہوگی حضور کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ دو. صحابہ کرام پیچ اتاب کھا رہے تھے، لیکن خدا کے پیغمبر کا فیصلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ سے اگر کوئی شخص آ جاتا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی جائے گا تو ہم آپ کو واپس کرنا پڑے گا. سوچیں تو صحیح، کیا کیا بنوا رہے ہیں، کس انداز سے بنوا رہے ہیں. اس موقع پر صحابہ کرام میں بے چینی تو تھی ہی، لیکن فاروق اعظم ذرا جلالی طبیعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آ کر یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں، کیوں ان کی باطل شرطیں مانے ہم. تو اس وقت حضور نے فرمایا میں خدا کا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا. ابھی بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جلال نہیں ختم ہوا، پھر وہ حضرت صدیق کے پاس جاتے ہیں. یہ کیسی شرطیں ان کی قبول کی جا رہی ہیں؟ صدیق نے بھی وہی بات فرمائی، وہ خدا کے پیغمبر ہے، کوئی غلط بات نہیں فرما سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا واقعہ میں نے اس بات کے لیے سنایا کہ کسی صحابی کی زبان سے ایسا جملہ نہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا وہ ابوبکر صدیق کی زبان پر آیا. فنا فی الرسول کا جملہ اگر دنیا میں صحیح ہے تو وہ صدیق اکبر کے لیے. آج اگر فرق کسی کے لیے کہا جائے تو یہ تو غالیانہ باتیں ہوں گی. فنا فی الرسول سے ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے دن سے حیران ہوں گے آپ، پہلے دن سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے تو پھر غار میں بھی ساتھ تھے، مزار میں بھی ساتھ ہیں، کل جنت میں دارالقرار میں بھی ساتھ ہوں گے. اس وقت انہوں نے جو جملہ فرمایا یہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کا نبی ہوں، غلط فیصلہ نہیں کرتا، صاحب وحی ہوں. تو وہ صدیق کی دوسری جگہ بیٹھے تھے، ان کے پاس جا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا دب کر سنا کرنے کیا مطلب؟ انہوں نے وہی جملے فرمائے، وہ خدا کے پیغمبر نے کوئی بات بھی غلط یا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کہہ سکتے. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. یہی موقع ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح. ہم نے آپ کو کامیابی دی اور نمایاں کامیابی. ہر آدمی اس وقت جس کو وہاں تک رسائی نہیں تھی کہ یہ کون سی کامیابی ہے، لیکن ادھر خدا کا فیصلہ تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مدینہ طیبہ سے ہمارا کوئی آدمی آ جاتا یہ کہیں کہ ہم واپس نہیں کریں گے، ایسا کیوں؟ اگر یہ اپنا آدمی واپس کرانا چاہتا تو ہمارا آدمی واپس ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر کی فراست پر قربان جائیں. فرمایا کہ مدینہ طیبہ سے ہمیں چھوڑ کر جو آتا ہے وہ ہمارے کس کام کا، اس کو ہم واپس کیوں لیں گے؟ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے وہاں مدینہ طیبہ تو واپس بھی کر لیا جائے ان کی شرطوں پر، وہ مرتد نہیں ہوگا، تکلیفیں اٹھا لے گا لیکن مسلمان ہی رہے گا. اگلا سال پھر
فتح مکہ کا تھا. پھر آپ جانتے ہیں پھر کس شان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت داخل ہوئے، اور بڑے بڑے متکبر اور مغرور مشرک جتنے بھی تھے کچھ تو بھاگ گئے، جنہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم اب ٹھہر نہیں سکتے، اور کچھ خانہ کعبہ میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی. یہاں ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا. واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پناہ لینے والے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اب یاد رکھنا، جس نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی ہمیں اس کو کچھ نہیں کہیں گے. من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے. آپ جانتے ہیں ابو سفیان کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں. ان کے فرزند، بڑے فرزند حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. دوسرے فرزند حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. اور آپ جانتے ہیں معاویہ کتنے بڑے خلیفہ گزرے. اس تمام خلفاء میں یہ واحد انسان ہے کہ جب انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اس وقت اسلامی مملکت کا رقبہ 35 لاکھ مربع میل تھا. انہوں نے اس کو بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا. اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دے دوں، اسلامی بحری بیڑا اگر تیار کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. تاریخی کتابوں میں آتی ہیں کہ رومی عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت تھی، کیونکہ لیے آدھی دنیا کا حکمران تھے. اس زمانے میں آدھی دنیا کا حکمران 2 ایرانی تھے، کسرا کی حکومت تھی، اور دوسرے رومی تھے. ایرانیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کرنے پر جلدی تباہ برباد کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ آپ حضرات سن چکے اس سے پہلے. لیکن کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی تھی. تھا عیسائی، توہین نہیں کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تھا. لیکن بہرحال عیسائی تھے، ان کے بحری بیڑے بھی تھے. لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بحری بیڑا تیار کیا، 1700 جنگی جہاز سمندر کے اندر کام کر رہے ہوتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے. خدا بند خصوص نے کچھ انسانوں کو پیدا ہی کسی خاص کام کے لیے تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خدا نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ اکبر. جو چل تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ حضرات سن تو چکے ہوں گے لیکن سب کئی نئے ہوں گے. بعض لوگوں کی شرارتوں اور بعض صحابہ اکرام کی جلد بازی سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابین درمیان کچھ رنجش سی پیدا ہوئی. منافقین نے اس رنجش کو اتنا بڑھایا کہ ان کے آپس میں تصادم کی نوبت بھی آ گئی. اس موقع پر قیصر روم نے مسلمانوں کی اس مخالف آپس میں خانہ جنگی سے ایک غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک بہت بڑی فوج کمک دے سکتا ہوں تاکہ آپ علی کے خلاف جنگ کر کے کامیابی حاصل کریں. آج کی دنیا کے مسلمان کی سوچ اور صحابہ کی سوچ ذرا فرق سمجھیے. حالانکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی آویزش ہے، ناراضگی ہے، لیکن جب ایک کافر حکمران نے فائدہ اٹھانا چاہا تو پھر پیغمبر کی تربیت اس کو کام آئی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں
یہ کسی اخبار کو پڑھ کر نہیں. علامہ ابن کثیر بہت بڑے مفسر، محدث اور مورخ گزرے ہیں. ان کی تاریخ کی کتاب 14 جلدوں میں ہے، البدایہ والنہایہ. الحمدللہ جن کتابوں کو میں حوالے دیتا ہوں سب میرے پاس ہیں. مجھے ایک محاورہ بولا جاتا نا، میں نے پیٹ کاٹ کر بھورا بھوکا رہ کر یہ ساری چیزیں حاصل کی. جہاں کہیں سے بھی کوئی چیز ملی ہے میں نے حاصل کی ہے. یہ جہاں گیا ہوں میں کتاب ہی حاصل کی ہے، میں اور کچھ نہیں لایا. تو البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، مورخ تھے. انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے کہ علامہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا کہ قیصر روم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ علی کے خلاف اگر تم نے جنگ کرنی ہے، کامیابی لینی تو میں تمہیں فوج میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن نبی کی تربیت کے یہ اثرات دیکھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جوابی پیغام بھیجا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لَعِينُ. یہ الفاظ ہیں، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لَعِينُ، اے لعنتی قیصر روم، تو اگر باز نہ آیا اپنے خبیث ارادوں سے، میں اپنے بھائی علی سے فوراً صلح کر لوں گا اور میں اور وہ دونوں مل کر تم پر چڑھائی کریں گے. وَلَنُذِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، خدا کی زمین جو کشادہ ہے ہم تم پر تنگ کر کے چھوڑ دیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّكَ مِن بِلَادِكَ، تیرے وطن سے، تیرے ملک سے ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. یہ الفاظ ہیں البدایہ میں. تو آگے لکھا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم. اس دھمکی سے، دھمکی بھی تو پیغمبر کی تربیت یافتہ صحابی کی تھی نا، کسی پاکستانی فوجی کی تو نہیں تھی. یہ فرق ہے نبی کی تربیت کا. فَإِنَّ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم، روم حکمران خوف زدہ ہو گیا. وَانْكَفَّ، اور اپنے ارادہ بد سے واپس آ گیا، باز آ گیا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، صدیق معاویہ. جزاکم اللہ خیر. بات یہ کر رہا تھا کہ نبی کی تربیت صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے صحابہ کرام واپس آئے. اگلے سال اللہ پاک نے فاتحانہ شان پر مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. بہت سارے لوگ تائب ہو کر مسلمان ہو گئے. ان سب کی تذکرہ کرنے میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ ان سب کا ذکر کرتا میں کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ملے گا. یہ وہ ابو سفیان جس کے لیے آج ہر کتا بھونکتا ہے. اس بغیرت کو یہ خیال نہیں کہ پیغمبر کا سسر ہے. یہ خود صحابی ہیں. ان کا کل ہی میں واقعہ پڑھ رہا تھا. ان کی ایک آنکھ غزوہ طائف کے اندر شہید ہوئی، دوسری آنکھ غزوہ یرموک میں شہید ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ دوسری بھی کام کرنا چھوڑ گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی واپس کر دے گا، اگر نہ چاہو تو جنت. تو ابو سفیان کہنے لگے مجھے آنکھ نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. پڑھ کر دیکھ لے دنیا کی کتابیں، آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ دشمنان صحابہ نے تو بالکل کام کیا، دن رات کام کر رہے ہیں. ہم جو نام نہاد سنی ہیں، سنی کا معنی سن، جس کا دماغ بھی سن ہے، عقل بھی سن ہے، شعور بھی سن ہے. اتنی توفیق نہیں، کتاب کھول کر دیکھ لیں. ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے یہ فرمایا. یہ حضرتوں کے چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، حقائق سے ہم بالکل منہ پھیر لیا ہے. سچائی کا دامن پکڑے ہوئے دوستوں. یاد رکھیں، سارے دوست یاد رکھیں، میں نے بھی مرنا اور آپ سب خدا کے بارگاہ میں جائیں گے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابہ اکرام، ان کی عزت اور عظمت، کبھی بھی آپ کا دل اور دماغ اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی انسان کے دل میں عزت اور عظمت ہوتی ہے، خاندان کی ہوتی ہے، لیکن تقابل جب صحابہ کا آئے گا تو سارا خاندان قربان کیا جاتا ہے صحابہ کی جوتیوں پر۔ اور یہ معمولی جملہ ہے۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ فرمایا تھا، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، من دخل دار ابا سفیان فآمن۔ یہ عبارت جو میں پڑھ رہا ہوں، علامہ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث شارح بخاری ہیں، صحابہ کا بڑا لمبا چوڑا تذکرہ لکھا ہے، ان کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں اور معمولی طالب علم ہوں، مجھے کبھی زوم نہیں رہا کہ میں مولوی ہوں، لیکن بہرحال طالب علم ہوں اور طالب علم انداز سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعا کریں کہ مجھے زندگی خدا دین کے لیے دے اور کوئی مقصد نہیں، دین کی خدمت کرنے کے لیے، لفظاً مانن تحریراً۔ اسی لیے میں زندگی اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے آپ پر کہ آپ کی دعا جو ہے دل سے نکلے گی، اور اگر آپ مانیں تو پھر یہ بھی سن لیں کہ میں ہر روز آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ پر احسان نہیں، یہ میرا فرض ہے، اللہ پاک نے میرا مزاج ایسا بنایا ہے، میں اپنے تمام احباب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب دنیا سوئی ہوتی ہے اس وقت دعا کرتا ہوں میں، الحمدللہ العظیم۔ میرا رب ضرور قبول کے دل سے نکلی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا آپ کی دین دنیا آباد کرے، آپ کی نسلوں کو خدا دین پر قائم دائم رکھے۔ لیکن میرے لیے بھی اگر ایک جملہ اپنی دعا میں بڑھا لیں تو آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا فائدہ ہو جائے گا۔ بس خدا تعالیٰ صحت دے، زندگی دے دین کے کام کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ میں تو آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ رکھ، اپنی جناب سے یا اللہ ان سب کی ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ہر ایک کو سکھ اور سکون نصیب فرما۔ میری دعا میں یہ جملے ہوتے ہیں۔ یہ آپ پر احسان نہیں کر رہا، یہ میرا مزاج اللہ نے بنا دیا ہے، اور آپ حضرات کا تشریف لانا جو ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ سچ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ درخواست بھی ہے کہ اس پر تھوڑا سا توجہ کے ساتھ غور کیا کریں۔ اس پچھلے ایام میں جو کچھ 3-4 مہینے میں بیان کر چکا ہوں، اس کے لیے دعا کریں کہ اس کو میں تحریر میں لے آؤں، اور تحریر میں آ جائے کہ انشاءاللہ پھر ہر کتابچہ جو آپ حضرات کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے فائدہ ہوگا، اور آپ کی نسلوں کو بھی ہوگا۔ کیونکہ میرے علم میں ہے کہ اس قدر محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعارف کے سلسلے میں کسی نے نہیں کی۔ میں نے 10 کتابیں کھنگال کر یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، کسی ایک کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کہ اللہ نے میرا مزاج ایسا بنایا ہے۔ اصل کام ہمارا توحید ہے، یاد ہے نا؟ انشاءاللہ کہ زندہ رہے تو اس کے تھوڑے دنوں کے بعد مضمون شروع ہو جائے گا۔ لیکن توحید سکھائی کس نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے خاندان کا تذکرہ اور حقیقت صورتحال کے ساتھ تذکرہ جو ہے، یہ ہمارے دین ایمان کا حصہ ہے۔ بات ابوبکر صدیق کی ہو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخص ہے جو پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی جب ولادت ہونے لگی تو ان کی اماں، چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، مشرک تھے، کسی بت کو سجدہ کرنے کے لیے گئی۔
تو جب جھکنے لگی تو غیب سے آواز آئی ہے ان کے پیٹ سے، یا امت اللہ العتیق علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، اے خدا کی بندی، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے ایک ایسے بچے کی جو جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا، اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، محمد صاحب و رفیق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ یہ عبارت بھی البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے، حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کے پیٹ سے ہی موحد بنایا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا کہ ابوبکر صدیق نے کبھی شرک نہیں کیا، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے شراب نہیں پی۔ اس زمانے کے اندر مشرکین شراب بہت پیا کرتے تھے، انہوں نے شراب کو ہاتھ مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ ماں سجدہ کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پیٹ سے انہی کی آواز نکالی اور ماں کو بت پرستی سے محفوظ رکھ لیا۔ علامہ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، کان صدیقاً فی الجاہلیہ، کہ ابوبکر صدیق جاہلیت کے زمانے یعنی اسلام آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست تھے۔ ایک صدیق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے، سواد کی زبر کے ساتھ صدیق کہتے ہیں دوست کو، صدیق کا معنی سچائیوں والا۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو چونکہ ماں باپ مشرک تھے، ان کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ابوبکر ان کی کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، وہ لقب جو ہے اور کنیت غالب آگے نام پر، لیکن نام ان کا ہے عبداللہ۔ اور یہ بھی گزارش کر لوں کہ اپنے بچوں کے پوتے پوتیوں کے نام عبداللہ رکھنے کی کوشش کریں، نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس کے بعد باقی سارے نام۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 3 بچے دیے، 3 بیٹے دیے، اور میں سے کسی ایک کا نام محمد نہ رکھا تو وہ برکتوں سے محروم رہے گا۔ یہ لفظ مجھے اس لیے بولنا پڑ گیا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو پاکستان خدا کے فضل سے کلمے کے نام پر بنایا گیا ہے، یہاں نیچے سے لے کر مزدور سے لے کر اوپر کی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے سب جاہل ہیں، جاہل دنیاوی لحاظ سے ہوشیار ہیں لیکن دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ ناموں کو جب غور کرتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہے۔ چونکہ میرے علم میں یہ بات ہے، ہماری ایک عزیزہ ہے، اس کا پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا نام رکھے، میں نے کہا اس کا نام محمد رکھے، رکھ لیا۔ یہی لاہور میں بچہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، نام لکھا ہوا اس بچے کا، انہوں نے کہا نام محمد۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر دیا، اتنی بڑی توہین اور گستاخی، کوئی اور نام رکھے۔ ڈاکٹر جاہل نہیں ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعلیم کا حال دیکھیں۔ وہ 2-4 دفعہ اس نے بات، انہوں نے کہا میں آپ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آئی ہوں، نسخہ لکھوانے آئی ہوں، اگر لکھ سکتے دفعہ بھی آپ واپس جاتی ہوں۔ مجھے جس نے یہ مسئلہ بتایا وہ مسائل کو جانتا ہے۔ محمد نام رکھیں ضرور۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں محمد نام رکھنے میں لوگ الرجک ہوتے ہیں، شیطان ان کو نہیں یہ نام رکھنے دیتا، طرح طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالے گا، توہین ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
اور اگر رکھیں گے بھی تو محمد کا لفظ لکھے اس کے بعد کوئی اور لفظ ہوں گے، اور پھر جب بولیں گے تو وہی لفظ بولیں گے، محمد کا لفظ رہ جائے گا۔ میری اس وقت سے گزارش یہ ہے کہ محمد ذات بھی مکمل اور نام بھی مکمل، اس وقت سے محمد نام رکھیں، آگے پیچھے سابقہ لاحقہ نہ رکھیں، اس کی برکات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں احادیث کتاب میں ہے، وہ نام جس میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آتے ہیں، عبداللہ وہ پہلے درجے کا نام ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الرؤوف، یہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں کے ساتھ عبد لگائیں۔ گھروں کے اندر ہندوانہ کلچر سے متاثر خواتین اور یہ جاہلانہ تعلیم جو ہے اس سے متاثر بچے، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ کا پاک کلام سامنے رکھیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ اگر کسی عالم کے علم پر، اس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ مسجد ادا کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ محمد نام رکھو، مسجد ادا کا امام کہہ رہا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھو۔ اگر صاحب علم ہوگا تو تائید کرے گا، نہیں تو جاہل آدمی ہو، جاہل کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ صاحب علم بھی ہو اور صاحب دیانت بھی ہو۔ دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکات آپ دیکھیں گے۔ یہ مبارک نام رکھیں اپنے بچوں کے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الکعبہ تبدیل کر کے عبداللہ نام رکھا، لیکن ابو بکر اور صدیق اس لیے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، بعد میں حضور کی تصدیق فرمانے رہے، صدیق لقب بن گیا ان کا۔ اور ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بکر عرب معاشرے کے اندر اول شے کو کہتے ہیں، مثلا صبح نئی صبح باکرا کہتے ہیں۔ کوئی بچی جوان ہوئی، نئی جوانی داخل باکرا یعنی ابداع۔ تو ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ ہر معاملہ خیر کے معاملے میں یہ پہل کرنے والے تھے۔ غالب علیہ کہ عرب عالم لکھا ہے انہ بکر الی الاسلام قبل کل، سب لوگوں سے پہلے اسلام کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی۔ تو ان کو پھر کہا یہ بکر نہیں ابو بکر ہیں، اس طرح جس طرح کہتے ہیں فلانے کا باپ ہے، کسی کے اندر کوئی خاص صفت زیادہ ہونا تو یہ اس کا بھی باپ ہے، تو اولیت کے باپ ہے۔ ابو بکر صدیق ہر اول سے بھی اول تھے، اس واسطے ابو بکر کہلایا اور یہ کنیت ان کی بن گئی۔ ان کی بیٹی یا بیٹا بکر نام کا کوئی بھی نہیں، بلکہ ان کی جو صفت تھی اس صفت کی بنا پر ابو بکر بن گئے۔ ہمارے بعض اکابر بزرگوں نے بات لکھی ہے یہ۔ تو پہلا شخص ہے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا عبداللہ، اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق بھی فرمایا۔ ایک دفعہ فرمایا انت عتیق من النار، تم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ انسان تھے جو اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص وصف عطا کرے تھے، خواب کی تعبیر ہر انسان نہیں بتا سکتا۔ انبیاء میں بھی بعض کو اللہ پاک نے ملکہ عطا فرمایا، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام، اور امت کے لوگوں کے اندر بھی، لیکن ہر انسان معبر نہیں ہوتا خواب کی تعبیر بتانے والے۔ صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے یہ صفت عطا فرمائی تھی۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن سیرین، معبر تھے، کتاب بھی لکھی انہوں نے خوابوں پر۔ انہوں نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کان ابو بکر اعبر هذه الامه، اس امت کا سب سے زیادہ تعبیر بتانے والا انسان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفت یہ کہ یہ انساب کے ماہر تھے، قبیلوں کے پورے نسب لکھنے والے، بیان کرنے والے تھے، لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انصاب کے ماہر شمار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ شاگردی اختیار کی تھی ابو بکر صدیق کی. ابو بکر صدیق کاروباری انسان تھے، کپڑے کاروبار کرتے تھے، لیکن بڑے سخی انسان تھے. ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا. کبھی انہوں نے بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. زمانے جاہلیت کے اندر بھی وہ 9 آدمی یا 10 آدمی جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ان میں سے سر فہرست ابو بکر صدیق تھے. وہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں زید بن عمر بن نفیل، آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ یہ موحد انسان تھے. ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد تھے. عثمان بن حویرث، رباب بن برا، اسد بن قریب، قس بن سعدہ، ابو قبیس بن سرمہ. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن ان کا سردار تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سن چکے ہیں کہ کاروبار کرتے تھے، بہت بڑے کاروباری تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی دی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی دوستی تھی. اسلام تو بعد میں آیا، ان کی دوستی پہلے سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس وقت ابو بکر صدیق نے سونے کے 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے میں، ترغیب دینے میں اور سارے حالات کو سازگار بنانے میں ابو بکر صدیق کا کام ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کسی فرد کا کوئی حصہ نہیں، چچاؤں میں سے یا ان کی اولادوں میں سے. یہ سارا کارنامہ ابو بکر صدیق کا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دولت مند باپ کی بیٹی تھی، دولت مند تھی، پیچھے آنے والوں کو جس حد تک ممکن ہوتی جگہ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پار سردی ہے تو چند منٹ ان کو بھی بات سننے کا موقع مل جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمایہ دار تھی اور سرمایہ دار باپ کی بیٹی تھی. یہ بھی آپ پچھلے جمعے شاید سن چکے ہیں کہ مکہ معظمہ کے بڑے بڑے چودھریوں نے، سرمایہ داروں نے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، انہوں نے پیشکش ٹھکرا دی. مکی زندگی کے اندر جو خاتون طاہرہ شمار ہوتی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، ہر انسان کی زبان پر طاہرہ، اتنی پاک دامن، اتنی صاف تھی. اور یہ تو آخر آپ سن ہی چکے ہیں، پچھلے جو مضمون میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے. ایک نکاح سے ان کے 4 بیٹے تھے جو ساتھ ہی آئے تھے، اور وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. ان میں سے ایک بیٹا حارث بن ابی حالہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں خانہ کعبہ کے اندر رکن یمانی کے پاس شہید ہوا. 4 کونے ہیں، ان میں سے ایک کونا ہے رکن یمانی. اس جگہ پر مشرکین نے ان کو قتل کر دیا. سب سے پہلا شہید اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. دوسرے شوہر سے صرف ایک بیٹی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجے، انہوں نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح نہیں بھیجا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی اور درمیان میں افراد ڈالے. لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ میرے پاس شادی کرنے کے لیے تو وسائل نہیں ہیں، میں کاروباری آدمی بھی نہیں ہوں،
اور ایک امیر زادی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کم از کم کچھ وسائل تو نہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی ارب ہار رحمت نازل ابو بکر صدیق پر۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے 1000 دینار کی تھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی۔ پیش تو اپنی طرف سے کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے کسی کا احسان نہ لوں۔ فرمانے لگے کہ آپ کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب میرے پاس یہ رکھوا گئے تھے کہ میرا بیٹا پوتا جوان ہوگا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سہولت ہوئی اس میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے طور پر وہ کچھ کیا جس کا ہم تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ اکرام میں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، فرمانبردار تابعدار تھے۔ سب صحابہ اکرام میں کسی کے مال نے رسول اللہ کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضور کا یہ فرمان موجود ہے کتاب میں، ما نفعنی مال احد کما نفع مال ابو بکر، کسی کا مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کا، اس میں کوئی دوئی کا مسئلہ نہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خرچات کے سلسلے میں آتا ہے وہ صدیق کا مال جو خرچ کرتے تھے اس طرح جیسے انسان ذاتی مال خرچ کرتا ہے، اور یہ فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں اس کا بدلہ چکا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کا نہیں، خدا قیامت دن ہی بدلہ دے گا اس کا۔ نعرہ تکبیر، سیدنا صدیق اکبر۔ میرے دوستو، باتیں ہیں بہت، کروں گا انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا۔ اگلے آپ سے پھر وہ درخواست ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت نصیب کرے اور مجھے آپ کے معیار پر اترنے کی توفیق دے۔ ابھی میں مسجد کے حدود میں داخل ہو ہی رہا تھا، 3-4 ساتھی ہمارے اپنے گاؤں کے شنکیاری کے، ایک میرے سامنے بیٹھے ہیں، دوسرے ساتھی دائیں بائیں ہوں گے۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی، اس کی تصویر مجھے بتائی۔ پہلے مجھے میرے چھوٹے بھائی نے بتایا تھا کہ مسجد بنائی انہوں نے، لیکن اس کا کچھ کام رہتا ہے۔ تو جس امید پر آئے ہیں آپ حضرات جانتے ہی ہیں، الحمدللہ العظیم مسجد شہداء کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے الحمدللہ وہ مایوس ہو کر نہیں گیا۔ ایک دفعہ دیوبند سے کچھ علماء آئے، وہاں کو مالی مشکلات آئیں تو کراچی سے ہوتے ہوئے لاہور آئے۔ مولانا عبد القادر آزاد اس وقت زندہ تھے، انہوں نے میرے پاس بھیجا، یہ جنجا کا زمانہ تھا۔ تو میں نے خیر اس وقت تھوڑی سی اپیل کی، 80,000 روپے کے لگ بھگ ہو گئے، لیکن میں دل میں شرمندہ تھا کہ اتنے دور سے آئے ہیں اور بڑے دارالعلوم سے، جو ہمارا مادر علمی ہے، تو یہ پیسے تھوڑے ہیں۔ خیر میں جمعے کے بعد اندر گھر لے گیا، کھانا کھلا رہا تھا میں، تو میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، ورنہ اس کے لیے میں اپنے احباب سے رابطہ بھی کرتا۔ تو کہنے لگے جی آپ کیا معذرت خواہ ہیں، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ جتنا آپ سے ہمیں فائدہ ہے اتنا کسی اور سے نہیں ملا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مسجد شہداء کو یہ شرف حاصل ہے، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے کہ جو آپ اندازہ نہ کر سکیں۔ خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ ہر ایک کو سکھ سکون نصیب فرمائے، کاروباری برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ احباب آئے ہیں مسجد کے لیے، مسجد کی تعمیر، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے تو کسی نے ان کو بتایا ہوگا، میں تو نہیں جانتا تھا ان کو، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ کچھ ساتھی آئیں گے، تو خیر یہ تشریف لے آئے۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں ترجیح بنیادوں پر، میں سمجھتا ہوں کہ ملکی حالات ایسے بن چکے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ خدا بند قدوس ان سے جلدی میں چھٹکارا دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کو نوازے، برکتیں عطا فرمائے۔ ترجیحی بنیادوں پر نماز کے بعد باہر بھی 2 ساتھی بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ عزیز۔ یہ خدا بند قدوس کی بارگاہ کے اندر آپ کو بڑا کام آئے گا، چونکہ خدا کا گھر بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔